وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، امرأة فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مثال پیش کی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مثال پیش کی ہے فرعون کی بیوی کی، اور اگلی آیت میں سیدہ مریم بنت عمران کی۔ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا، اس کائنات کی افضل ترین عورتوں میں سے ایک، اور دوسری مثال ایمان والوں کے لیے سیدہ مریم بنت عمران، اس دنیا کی افضل ترین عورتوں میں سے ایک، اور کافروں کے لیے بھی دو عورتوں کی مثال پیش کی، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان جیسی مجلس میں ہوتا ہے وہ مجلس سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر انسان جس مجلس میں ہو اور اس مجلس سے متاثر ہو جائے، بہرحال انسان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو انسان کا عمل ہوگا۔ اگر ایک انسان بذات خود برا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اچھے لوگوں کی وجہ سے اچھا ہو جائے، اس کا شمار اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک انسان بذات خود اچھا ہے، برے لوگوں کے درمیان رہتا ہے، برے لوگوں کے اثرات قبول کر کے برا ہو جاتا ہے، اب یہ شخص تو برا ہو گیا، اس کا شمار برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص برا ہے اور اچھوں کے ساتھ رہتا ہے لیکن اچھوں کے اثرات قبول نہیں کرتا، تو اس کو اچھوں کے ساتھ رہنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ اپنی روش پر، اپنی غلط روش پہ برقرار رہتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یا اچھے لوگوں کے ساتھ کوئی دنیاوی تعلق ہو، کوئی دنیاوی رشتہ ہو، وہ رشتہ انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا، چاہے کوئی کسی کا نبی سے ہی کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو، کسی کی اللہ کے کسی ولی سے ہی کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو، کوئی نبی کا باپ ہے یا نبی کا بیٹا ہے یا نبی کا بھائی ہے یا کوئی نبی کی بیوی ہے یا کوئی بہت نیک عورت کا کوئی شوہر ہے، اگر وہ مومن ہی نہیں ہے، اس پر ان نیک لوگوں کے اثرات نہیں ہوئے، تو
نیک لوگوں کی نیکی اور نیک لوگوں کا رشتہ اور تعلق اور قرابت اور دوستی ایک شخص کو کفر کے ساتھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اس کائنات کے افضل ترین رسولوں میں سے ہیں، کائنات میں سب سے افضل اللہ کے چنے ہوئے نبی ہوتے ہیں، نبیوں سے افضل رسول ہوتے ہیں، اور رسولوں میں بھی افضل ہیں۔ 5 رسول سب سے افضل ہیں جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ سیدنا نوح علیہ السلام ان 5 افضل ترین اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 2 آیتوں میں اکٹھا کیا ہے۔ 2 آیتوں میں 5 نبیوں کا ذکر اکٹھا ہوا ہے۔ تو بہت سارے مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہی 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، انہی کو اولو العزم پیغمبر، اولو العزم رسول کہا گیا ہے۔ ان 5 کا ذکر قرآن کی 2 آیتوں میں اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں سورہ شورى میں شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى۔ تو یہ 5 نبی، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم افضل ترین رسول ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام دیکھیے 1000 سال تقریباً وہ لوگوں کو ڈراتے رہے اور دین کا کام کرتے رہے۔ تو اتنے اولو العزم پیغمبر، لیکن پہلے رسول اس کائنات کے، جن پر اللہ نے جو پہلے رسول ہیں اس کائنات کے، نبی ان سے پہلے موجود ہیں لیکن یہ رسولوں میں سے پہلے ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام۔ لیکن دیکھیے ان کی رسالت کا، ان کی نبوت کا، ان کے اللہ کے ہاں قربت کا ان کی بیوی کو فائدہ نہیں ہوا جب وہ ایمان نہ لائی۔ سیدنا لوط علیہ السلام، ان کی قوم شرک میں اور گندے کاموں میں، لواطت میں اور ان چیزوں میں مبتلا تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے بہت جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے رسول، اور وہ لوگوں کو اس برائی سے روکتے تھے، اللہ کے ہاں بڑے ہی مقرب تھے، لیکن ان کے نبوت کا، ان کی رسالت کا، ان کی کافر بیوی اس کو فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ان دونوں عورتوں نے اپنے افضل ترین شوہروں کی خیانت کی تھی۔ اس خیانت سے مراد، جیسے ہم کل پڑھ چکے ہیں، کہ یہ نکاح میں خیانت نہیں تھی، کوئی اس سے فحاشی مراد نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویاں وہ خائن نہیں ہو سکتی نکاح کے معاملات میں، کیونکہ اس سے نبیوں کا جو ایک سلسلہ ہے، نسب، نبی اور نبی کی اولاد، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کے اندر پھر خلل آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلہ نسب کو، نبیوں کی نسل کو اس فحاشی سے اور اس سے محفوظ رکھا ہے۔ جس طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ تو نبی کی بیوی وہ کافر تو ہو سکتی ہے پرانے انبیاء کرام علیہ السلام میں، یا اس سے کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ فاحشہ نہیں ہو سکتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس الزام کا رد فرمایا، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے یہی بنیادی دلیل پیش فرمائی الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یعنی نکاح کے معاملات میں اور نبی کے ساتھ تعلق کے معاملات میں وہ پاک ہے، ان معاملات میں وہ میں تو کل بتا چکا ہوں تفصیل سے، وہ خیانت دین میں تھی، وہ دین میں خیانت تھی۔ سیدنا ابن عباس وغیرہ مفسرین سے صراحت سے موجود ہے کہ جو انبیاء کی بیویوں کی خیانت کا ذکر کل ہم نے پڑھا، فخانتاہما کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے 2 صالح بندوں کے تحت تھیں، فخانتاہما، ان دونوں نے ان کی خیانت کی۔ اس خیانت سے مراد بالکل واضح ہے کہ دین میں خیانت مراد ہے، یعنی نافرمانی،
یعنی انہوں نے اپنے شوہروں کی بات نہیں مانی، اپنے شوہروں پر ایمان نہ لائیں، یہ مراد ہے۔ اس سے مراد نکاح کے معاملات میں اور یہ جو تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس میں خیانت مراد نہیں ہے کبھی بھی۔ تو اس سے دین میں خیانت مراد ہے۔ بلکہ مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان سیدنا نوح علیہ السلام کو احمق اور بے وقوف کہتی تھی، والعیاذ باللہ، مجنون، یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، ان کی بات پہ توجہ نہ کیا کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وہ لوگوں کے درمیان یہ بات کرتی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں غلط خبریں، جھوٹی خبریں جو ہے وہ دوسروں کو بتاتی تھی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ ایک تو وہ ایمان نہ لائی حضرت لوط علیہ السلام پر حضرت نوح کی بیوی کی طرح، اور نمبر دو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان آ جاتا تو وہ جا کر جو ہے وہ بتا دیتی ہے اپنی قوم کو کہ وہ مہمان آئے ہیں، تم نے جو ہے وہ کاروائی کرنی ہے وہ کر لو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اس طرح کر کے اپنے شوہر کی خیانت یعنی نافرمانی اور ایمان نہ لانا اور اس طرح کر کے مخالفت کرنا ان کی، تو یہ خیانت ہے، ان دونوں کی دین میں خیانت۔ تو پتہ لگا کہ کوئی شخص نیک لوگوں کا کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، 24 گھنٹے ساتھ رہتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر ایمان بنیادی طور پہ موجود نہیں ہے تو اس کو یہ 24 گھنٹے کا ساتھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں نے، نوح اور لوط علیہ السلام، ان دونوں نے اپنی بیویوں کو کوئی فائدہ نہیں دیا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وقیل، اور کہا گیا ان دونوں عورتوں کو، ادخل النار مع الداخلین، تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ ان کا انجام بالکل دیگر کافروں کی طرح ہے اور یہ جہنم میں ہوں گی، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس سے اس مغالطے کا بھی رد ہو جاتا ہے جو بہت سارے لوگ دیتے ہیں ابو طالب کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی انہوں نے خدمت کی، بڑی آپ کی حمایت کی، ہر وقت آپ کے لیے ڈھال کا کام کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح احادیث میں، قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو آپ چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ یہ آیت ابو طالب کی وفات کے بعد نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے ان کی وفات پر کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور کفر پر فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی کہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، اختیار اللہ کے پاس ہی ہے۔ آپ چاہیں بھی تو آپ کسی کا دل بدل نہیں سکتے۔ آپ کی بڑی چاہت تھی کہ آپ کے چچا مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، لیکن آپ دل نہیں بدل سکتے۔ اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی، اور اللہ نے کیوں ہدایت نہیں دی؟ کیونکہ وہ ہدایت چاہتے ہی نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مرض الموت میں ایمان پیش کیا اور کہنے لگے کہ اے چچا جان آپ اسلام قبول کر لیجئے، احاج لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے پاس کوئی بات چیت کروں گا، کوئی جھگڑا کروں گا، کوئی میرے پاس بنیاد موجود ہوگی۔ پوری زندگی آپ کی کفر میں گزری، لیکن آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے ہاں جھگڑا کروں گا، بات چیت کروں گا۔ لیکن مرتے وقت وہ کہنے لگے علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب اپنے باپ کی ملت پر فوت ہو رہا ہوں۔ ابو جہل اور دوسرا جو شخص تھا وہ مسلسل ان کو جو ہے وہ یہ ورغلاتے رہے کہ اپنے باپ کی ملت کو نہ چھوڑنا، مرتے وقت اپنے باپ کے نام پہ دھبا نہ لگانا، ان کے نزدیک یہی چیز تھی۔ تو دیکھیے برے لوگوں کی صحبت کتنا نقصان دیتی ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا علی ملت عبد المطلب۔ اب کفر پہ فوت ہوئے، اب پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور آپ کا ساتھ دیا، لیکن کفر کے ساتھ اب یہ چیز فائدہ تو نہیں دے سکتی۔ اب وہ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے تو نہیں بچ سکتے۔ باقی اللہ تعالیٰ عذاب کچھ کم کر دے تو ایک الگ بات ہے، جس طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابو طالب کو سب سے کم عذاب ہوگا، اور وہ عذاب کی صورت یہ ہوگی کہ ان کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، جن سے ان کا جو ہے وہ دماغ کھولے گا، دماغ تک وہ آگ پہنچے گی۔ دماغ تک کیسے پہنچے گی؟ پورے جسم سے ہو کر ہی پہنچے گی۔ اللہ معاف کرے۔ تو اس طرح احادیث ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے، احادیث مبارکہ، لیکن جسے نہیں ماننا وہ نہیں مانتا۔
آج شیعہ حضرات وہ حضرت ابو طالب کہتے ہیں علیہ السلام، بریلوی حضرات بھی کئی لوگ جو ہیں وہ شیعوں کی موافقت کرتے ہیں. میں ٹھوکر پہ یونیورسٹی آف لاہور میں ہوتا ہوں، وہاں سے بالکل ساتھ ایک مسجد ہے، مسجد سیدنا ابی طالب علیہ السلام. بہرحال قرآن کریم کی آیت بڑی واضح ہے، احادیث مبارکہ بڑی واضح ہیں. یہ آیت کریمہ بڑی واضح ہے، کفر کے ساتھ مسجد سیدنا ابو طالب علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اس پر واضح سی بات ہے کہ وہ بریلوی حضرات کی ہوگی، کیونکہ شیعہ حضرات اپنی مسجد کے ساتھ مسجد نہیں لکھتے، وہ تو امام بارگاہ لکھتے ہیں، وہ بریلوی حضرات کی مسجد ہوگی. تو صحیح حدیث قرآن کی واضح آیت ہے، یہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے. دیکھیے اگر ایک بندہ ابو طالب کے نام پہ نام رکھتا ہے تو ابو طالب کی مثال تو ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. طالب الگ ہے، ابو طالب الگ ہے، طالب الگ ہے. ہاں جی، ابو طالب الگ ہے. بہرحال یہ کفار کے لیے یہ مثال ہے کہ کافر عورتیں جو اتنا عرصہ نبیوں کے ساتھ رہیں، ان کو نبی فائدہ نہیں پہنچا سکے تو کافروں کو کسی کی کوئی قرابت فائدہ نہیں دے گی. اسی کے بالمقابل اگر کوئی نیک شخص بامر مجبوری برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہو، ایک نیک شخص کے پاس اگر طاقت ہو تو اسے برے لوگوں کی صحبت سے دور ہو جانا چاہیے. لیکن اگر کسی کے پاس ہجرت کا حکم ہے، قرآن کریم میں انسان کو اچھی مجلس اختیار کرنے کا حکم ہے، اگر اچھی مجلس اختیار نہیں کرتا تو انسان برے لوگوں کے ساتھ برا بن جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مجبور ہے، جیسے حضرت آسیہ وہ مجبور تھیں، ایسی کیفیت ہو تو اللہ کا آپ انصاف دیکھیے کہ وہ فرعون جو آپ سمجھیے کہ اپنے دور کا بدبخت ترین شخص، جو الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا اور انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، سب سے بڑا رب تو میں ہوں تمہارا. آپ دیکھیے کہ اللہ کا وہ شدید نافرمان تھا، لیکن اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی بیوی کے ساتھ برا معاملہ نہیں کیا. اگر اس کی بیوی ایمان لے آئی تو فرعون کے کفر کا نقصان اس کی بیوی کو نہ ہوا. اگر وہ ایمان لے آئی تو پتہ لگا کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آئے اور مجبور ہو غلط لوگوں کے ساتھ رہنے میں، تو جس کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی ہے اس کو کافروں کا کفر کوئی نقصان نہیں دے سکے گا. جس طرح کافر لوگ اگر ایمان والوں کے ساتھ رہتے ہوں تو ایمان والوں کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اسی طرح اگر کوئی ایمان لے آئے کافروں کے درمیان رہتا ہو تو کافروں کا کفر انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا. یہی مطلب ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ العدل ہیں، اور اللہ خود بھی عدل ہیں، سراپا عدل و انصاف، اور اللہ تعالیٰ عدل کا ہی حکم دیتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. جی اللہ عالم، اب یہ تفصیلات تو ہمارے سامنے نہیں ہے. اصل میں دفن کا تعلق نہیں ہے. کوئی شخص کافروں کی بستی میں مر جائے اور مسلمان ہو، اگر اس کو دفنایا نہ بھی جائے، جو بھی کیفیت ہو، تو جو بھی اس کی کیفیت ہے وہی اس کی قبر ہے. تو اللہ کو کسی کے ساتھ قبر میں اچھا معاملہ کرنے کے لیے اللہ کو قبر کی ضرورت تو نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے حساب میں ہر شخص مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ انسان کے بارے میں بات کی ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے انسان کو موت دی، پھر اللہ نے انسان کو قبر دی. اب کسی شخص کو قبر میں مسلمانوں کے طریقے سے کسی مسلمان کو نہ بھی دفنایا جائے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ پھر بھی اس کو قبر نصیب ہوتی ہے. کسی کو اللہ معاف کرے درندے کھا جائیں، پرندے کھا جائیں، کیڑیاں حشرات الارض کھا جائیں، جلا دیا جائے اسے، اللہ معاف کرے، جو بھی کسی کے ساتھ معاملہ ہو اس کی قبر ہوتی ہے. تو ایک مسلمان اسلام کی حالت میں فوت ہو جائے، اسے دنیاوی حساب سے مسلمانوں کے طریقے سے نہ بھی دفنایا جائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسے قبر نصیب نہیں ہوئی اور قبر میں اس کے ساتھ اللہ کی نعمتوں والا معاملہ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ اس کی قبر نصیب ہوئی ہے اور اس کے ساتھ نعمتوں والا معاملہ ہوگا، جیسے اللہ کے علم میں ہے. تو حضرت آسیہ رضی اللہ علیہ السلام، جو بھی ان کو کہا جائے، یہ مومن لوگوں کے لیے مثال ہے. آپ دیکھیے ہم لوگ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے جی ہم اس لیے دین پر عمل نہیں کر سکے کہ
مجھے دین پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا، میں دین پر عمل کرتا ہوں، جاب سے ممکن ہے مجھے نکال دیں، ممکن ہے کہ میرے ساتھ میرا باس، ممکن ہے کہ فلاں لوگ میرے ساتھ ناراض ہو جائیں۔ مومن لوگوں کے لیے تو مثال سیدہ عائشہ آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام کی ہے کہ پورا فرعون اور فرعون کا دربار اور فرعون کے حواری اس کے دشمن تھے، شدید مخالف تھے اور شدید تکلیفیں دی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دی جاتی تھی، لیکن وہ اللہ کے لیے برداشت کرتی تھی۔ اور ایک عورت تھی، کوئی یہ بھی نہیں کہ مرد اور کوئی سخت جان، ایک عورت اللہ کے دین کے لیے کیا کیا برداشت کیا۔ مومن عورتوں کے لیے، مومن لوگوں کے لیے یہ مثال ہے کہ حالات کچھ نہیں ہوتے، اصل انسان کا عزم ہے، اصل انسان کا ایمان ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کا ایمان کے سامنے تو پہاڑ بھی کوئی چیز نہیں ہوتا۔ سیدہ آسیہ کی مثال، سیدہ مریم کی مثال، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور صحابہ کرام ہمارے سامنے، ان کا ایمان آپ سمجھیے پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہوتا تھا۔ ان کو کوئی چیز جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں کر سکتی تھی، جتنی مرضی آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ حضرت سمیہ کی مثال ہے ہمارے سامنے، پہلی شہیدہ اسلام کی، ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، تو یہ اللہ نے مثال پیش کی ایمان والوں کے لیے۔ حضرت آسیہ کی، فرعون کی بیوی، اللہ کے دشمن اور اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہنے والے کے گھر میں رہتے ہوئے انہوں نے کس طرح اپنا ایمان بچایا اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے ان کو ایمان والوں کے لیے مثال بنایا، حضرت مریم کو اور ان کو۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں عذاب دیا جاتا تھا، حضرت آسیہ کو دھوپ کے اندر، سخت گرمی کے اندر انہیں تکلیفیں دی جاتی، ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوک دی جاتی، انہیں دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا جاتا۔ تو جیسے ہی فرعون اور فرعون کے ساتھی جاتے تو فرشتے سایہ کر لیتے، اور دیکھیں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ پھر کئی دفعہ ایک انسان اتنی آزمائشیں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کے طاقت سے بڑھ کر، اس کے ایمان سے بڑھ کر کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ تو کہا جاتا ہے کہ فرشتے سایہ کر لیتے اور باقاعدہ ان کو آسمان کے اندر، بادلوں کے اندر، آسمان کے اندر ان کا جنت کے اندر گھر دکھایا جاتا کہ آپ کے لیے اللہ کے ہاں یہ گھر ہے اور اس کا وعدہ ہے۔ تو وہ مطمئن ہو جاتی اور وہ سب کچھ برداشت کرنے پر تیار ہو جاتی، ان کا اللہ پر ایمان اور یقین مضبوط ہو جاتا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سلمان فرماتے ہیں، سلمان فارسی، کانت امرأۃ فرعون تعذب بالشمس، فرعون کی بیوی کو سورج کے اندر عذاب دیا جاتا تھا، سخت گرمی کے اندر۔ فإذا انصرف عنها، جب وہ پھر جاتے ان سے عذاب دینے والے، اغلتها الملائکۃ باجنحتها، فرشتے انہیں اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے، سایہ کر دیتے۔ وکانت تری بیتها فی الجنہ، اور پھر وہ جنت کے اندر اپنا گھر دیکھتی۔ اس طرح ان کا ایمان، ان کا یقین اللہ پر مزید مضبوط ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ ان پر جو عذابوں کی اور تکلیفوں کی انتہا ہوئی، جو آخری تکلیف جو انہیں دی گئی، فرعون نے کہا کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا، حضرت موسیٰ اور ہارون اور فرعون کا آپس میں معاملات چلتے رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون فرعون کے دربار میں آئے اور حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا، سانپ بن گیا۔ فرعون ذلیل ہوا، پھر بھی ایمان نہیں لایا، کہنے لگا میں جادوگر لاؤں گا۔ جادوگر آئے، جادوگر سب ایمان لے آئے، فرعون پھر ذلیل ہوا لیکن پھر ایمان نہیں لایا۔ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے تھے بار بار، اللہ کی طرف سے طوفان، اللہ کی طرف سے ٹڈیاں اور خون اور مینڈک اور مختلف عذاب آئے۔ فرعون ہمیشہ کہتا کہ اگر آپ اس عذاب کو ٹال دیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر فرعون جو ہے وہ پھر جاتا۔ تو حضرت آسیہ پوچھتی رہتی کہ کون غالب آیا ہے، کون غالب آیا ہے، آج جو معاملہ ہوا دربار میں، اس واقعے میں کون غالب آیا؟ تو ہمیشہ ان کو بتایا جاتا موسیٰ اور ہارون۔ تو حضرت آسیہ کہتی آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئی۔ تو فرعون بڑا ہی غصے میں آتا، پہلے ہی وہ پیچو تاب کھا رہا ہوتا، تو بڑا ہی اس کو غصہ آتا، میری بیوی میرے مخالف۔ تو اس نے کہا کہ جو سب سے بڑا پتھر ہے وہ لے آؤ، اور اگر اس نے دوبارہ یہی بات کہی کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، تو اس پر وہ سب سے بڑا پتھر گرا کے اس کا کام ہی تمام کر دوں۔ تو سب سے بڑا پتھر لایا گیا اور اسے حضرت آسیہ سے پوچھا گیا
کہ کس پر ایمان رکھتی ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں گھر دکھایا جنت میں، ان کا گھر، تو انہوں نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، تو انہوں نے پتھر گرا دیا. پتھر گرنے سے پہلے پہلے اللہ نے ان کی روح قبض کر لی. پتھر گرنے سے پہلے پہلے ان کی روح قبض کر لی گئی. کہتے ہیں جی کانت امرأۃ فرعون تسأل، فرعون کی بیوی سوال کیا کرتی تھی من غلب، آج کون غالب آیا ہے؟ تو کہا جاتا غلب موسیٰ و ہارون، ہمیشہ موسیٰ اور ہارون ہی غالب آتے، اللہ کے حکم سے اللہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو کہتی ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی ہوں. فرعون نے ان کی طرف بندوں کو بھیجا اور کہا کہ سب سے بڑا پتھر تم لے آؤ، اگر یہ اپنے قول پر برقرار رہی تو پتھر ان کے اوپر گرا دو، اگر اپنے قول سے پلٹ آئی اور کہا کہ میں فرعون پر ایمان لائی ہوں تو وہ میری بیوی رہے گی، لیکن اگر وہ آمنت برب موسیٰ و ہارون کہے گی تو پھر اس پر پتھر گرا دو. جب وہ اس کے پاس آئے، انہوں نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں تو انہوں نے آسمان میں اپنا گھر دیکھا. فَأَبْصَرَتْ بَيْتَهَا فِي السَّمَاء. دیکھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ کسی انسان کو بھی اکیلی تھی اتنے بڑے لشکر کے درمیان، اتنی بڑی فوج کے درمیان، اللہ کی مدد ہوتی ہے اس طرح کر کے. اللہ تعالیٰ ایمان مضبوط کرتے ہیں. انہوں نے آسمان میں اپنا گھر دیکھا اس کیفیت میں. فَمَضَتْ عَلَىٰ قَوْلِهَا، اپنے قول پر برقرار رہیں، اللہ نے ان کی روح قبض کر لی. وَأُلْقِيَ الصَّخْرَةُ عَلَىٰ جَسَدٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ، پتھر اس جسم میں گرا جس جسم میں روح نہیں تھی، وہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی. اور یہ جو حضرت آسیہ کا معاملہ ہے، یہ حضرت آسیہ کا ایمان یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ایمان لائی حضرت آسیہ؟ یہ فرعون کی ملازمہ کے ایمان کو دیکھ کر ایمان لائی تھی. فرعون کی ایک ملازمہ تھی جو در حقیقت فرعون کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی. ماشطہ کہتے ہیں اس کو، ماشطہ. فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرتی تھی. تو ایک دفعہ کنگھی کرتے ہوئے کنگھی گر گئی، تو میں آپ کو حدیثی بیان کر دیتا ہوں. تو ان کا ایمان، آسیہ بنت مزاحم کا ایمان جو ہے وہ فرعون کی بیٹی کی ماشطہ جو کنگھی کرنے والی تھی ان کو دیکھ کر یہ ایمان لائی تھی. اور ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، کہتے ہیں انہوں نے پالا تھا حضرت موسیٰ کو، انہوں نے ہی کہا تھا کہ وہ جو تابوت تھا، تابوت وہ فرعون کے دربار سے آ کے لگا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تابوت کھولو. جب دیکھا ان میں لڑکا ہے، کہنے لگے ہم اس کو اولاد بنا لیتے ہیں. انہوں نے فرعون کو تیار کیا تھا حضرت موسیٰ کی پرورش پر. اچھا، کہتے ہیں کہ فرعون کی بیٹی کو اس کی جو کنگھی کرنے والی ہے وہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی تو کہنے لگی کہ برباد ہو جائے جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، تعیس من کفر باللہ. تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو وہ فرعون کی بیٹی کی ماشطہ کنگھی کرنے والی کہنے لگی ربی و رب ابی کا، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارے باپ کا بھی رب ہے، اور ہر شے کا رب ہے، اور وہ اللہ ہے. تو فرعون کی بیٹی نے تھپڑ مار دیا اسے اور اپنے باپ کو خبر دی. تو فرعون نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور اس کو کہا کہ کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ ماشطہ کہنے لگی ہاں، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور ہر شے کا رب ہے. تو فرعون نے اسے بہت زیادہ عذاب دیے. فرعون نے اس کے لیے میخیں تیار کی، اس کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں ٹھکوائیں، سانپ بھیجے اس کی طرف جو سانپ اس کو ڈستے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، لیکن وہ اپنے بات سے باز نہ آئیں. تو فرعون ایک دن ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم باز آتی ہو کہ نہیں آتی؟ وہ کہنے لگی ربی و ربک و رب کل شیء اللہ، اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہر شے کا رب ہے. تو فرعون نے کہا اس کے بیٹے کو لے آؤ، میں اس کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کر دوں گا اگر یہ اپنی بات سے پھری نہیں. تو وہ کہنے لگی تم نے جو کرنا ہے کر لو، اقضی ما انت قاض. تو فرعون نے ان کے بیٹے کو ان کے سامنے ذبح کر دیا. بیٹا ذبح ہوا، یہ اپنی بات سے پھری نہیں. ان کو ان کے بیٹے کی روح نے جنت کی بشارت دی. وَإِنَّ رُوحَ ابْنِهَا بَشَّرَهَا، ان کے بیٹے کی روح نے انہیں جنت کی بشارت دی فرعون کی بیٹی کی ماشطہ کو. اور اس نے کہا ابشری یا امہ، اے میری ماں آپ بشارت حاصل کریں، فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الثَّوَابِ كَذَا وَكَذَا، اللہ کے ہاں آپ کے لیے اتنا اور اتنا ثواب ہے. فصبرت، انہوں نے صبر کیا.
اگلے دن پھر فرعون آ گیا، کہنے لگا باز نہیں آتی، تو وہ کہنے لگی کہ میرا رب تمہارا رب ہم سب کا رب اللہ ہی ہے۔ تو فرعون کہنے لگا دوسرے بیٹے کو لے آؤ، دوسرے بیٹے کو بھی اس کے سامنے ذبح کر دیا۔ تو دوسرے بیٹے نے بھی جو ہے وہ اس کی روح نے بھی ان کو بشارت دی، پھر ان کو بھی اسی طرح جو ہے تیسرے دن ان کو بھی اسی طرح کر کے قتل کیا گیا، گرم تیل کے اندر ان کو ڈال دیا گیا، لیکن یہ باز نہ آئیں۔ لیکن انہوں نے جب ان کو ڈالنے لگے تیل کے اندر، قتل کرنے لگے، تو یہ کہنے لگیں کہ میری تم سے ایک درخواست ہے کہ میری ہڈیوں کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لینا۔ فرعون نے ان کی یہ بات مان لی اور ان سب ہڈیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے میں خوشبو آئی تھی، اور وہ خوشبو یہ فرعون کی بیٹی کی ماشطہ اور اس کے بیٹے کی ہڈیوں کی خوشبو تھی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو بہرحال دیکھیے لوگوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ فرعون تو اس ماشطہ کو دیکھ کر فرعون کی بیوی ایمان لائی تھی، حضرت آسیہ ایمان لائی تھی، ان کا مضبوط ایمان کو دیکھ کر۔ کہتے ہیں کہ فرعون کی بیٹی کو وہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گر گئی تو وہ کہنے لگی تعیس فرعون، فرعون تباہ ہو جائے۔ تو فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو خبر دے دی۔ اس عورت کے 2 بیٹے تھے اور شوہر بھی تھا۔ فرعون نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور فرعون نے انہیں مجبور کیا کہ وہ مرتد ہو جائیں، لیکن ان سب نے انکار کیا۔ فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تمہارا احسان ہوگا اگر تم ہمیں قتل کر دو، لیکن ہم سب کی ہڈیوں کو ایک گھر میں کر دینا۔ فرعون نے ایسے ہی کیا۔ فلما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء ہوا، وجد ریحا طیبہ، تو آپ نے پاکیزہ خوشبو پائی۔ تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی ماشطہ کی اور اس کے بیٹوں کی ہڈیوں کی خوشبو ہے، اور سارا واقعہ سنایا حضرت جبریل نے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان اور کسی کا یہ جو اللہ کے لیے قربانی ہوتی ہے، اللہ اس کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ تو اس کو دیکھ کر فرعون کی بیوی ایمان لائی تھی، اور یہ ایمان والوں کے لیے مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذ قالت، جب فرعون کی بیوی نے کہا ربی، اے میرے رب، ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، بنا دیجئے میرے لیے اپنے پاس، عندک اپنے پاس، بیتن گھر، فی الجنتی جنت میں۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے، فرعون مجھے بڑی تکلیفیں دیتا ہے، بڑے عذاب دیتا ہے، میں یہ چیزیں برداشت کرتی ہوں، اس کا صلہ آپ مجھے یہ دیجئے کہ میرا جنت کے اندر گھر بنا دیجئے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی، جنت کے اندر گھر کی دعا مانگی۔ جب جنت کے اندر گھر ہوگا تو سب کچھ ہی ہوگا۔ کسی شخص کو جنت کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ مل جائے، ایک کوڑے کی جگہ مل جائے، حدیث میں آتا ہے کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جس کو جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے تو کیا خیال ہے، وہ جب جنت کے اندر تھوڑی سی جگہ اس کی ہوگی تو وہ اس جنت میں نہیں جائے گا، وہ خود جنت میں جائے گا اور جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ تو جب جنت میں داخل ہو گیا تو جنت ساری کی ساری پھر اس کی ہے۔ ویسے تو جو سب سے کم جنتی ہے، سب سے کم درجے کا جنتی، اس کے لیے اس دنیا 10 دنیا کے برابر جگہ ہے، لیکن جنت کے اندر تھوڑی سی جگہ بھی۔ تو حضرت آسیہ نے جنت کے اندر اللہ سے ایک گھر مانگا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ گھر جو ہے یہ تو بڑی واضح دعا ہے، لیکن اصل دعا کے اندر انہوں نے کہا اے اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر دے۔ جنت کے اندر گھر مانگنے سے پہلے اللہ کا قرب مانگا، عندک۔ وہ کہتے ہیں لفظ عندک بڑا اہم ہے کہ اللہ کا قرب کتنا اہم ہے انسان کے بعد۔ تو فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ، جن کا نام آسیہ بنت مزاحم ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جنت کے اندر ایک گھر کی دعا کی، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنے پاس، اپنے قریب جنت کے اندر ایک گھر بنا دے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جنت کے گھر سے پہلے اللہ کا قرب اور اللہ کا پاس مانگا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نیک لوگوں کے ہاں اللہ کے قرب کی
کتنی اہمیت ہے. تو جنت کے اندر ایک گھر بھی مل جائے، جیسے میں نے ذکر کیا، جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہاں تو حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ سے اتنی تکلیفوں کے بالمقابل جنت کے اندر گھر کی اور اللہ کے پاس کی دعا کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. تو یہ گھر جو جنت کے اندر بنتا ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیے. جس کا جنت میں گھر بن گیا، چاہے چھوٹا گھر ہو بڑا گھر ہو، گویا کہ وہ جنت کا مالک بن گیا، گویا کہ وہ جنتی بن گیا. جس کے لیے جنت کے اندر ایک درخت، جنت کے اندر جنت کے ایک درخت کا مالک بن گیا، گویا کہ جنتی بن گیا. ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک شخص کے باغ کے اندر بہت ساری کھجوریں تھیں، ایک کھجور ایک شخص کی تھی. تو جس کے پاس بہت ساری کھجوریں تھیں، اس نے اس شخص سے کہا کہ تم مجھے یہ کھجور بیچ دو. وہ کہنے لگا نہیں، میں نے تمہیں ایک کھجور نہیں بیچنی، ایک کھجور کا درخت کسی اور شخص کا تھا. تو وہ جس کے پاس زیادہ کھجوریں تھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحابی تھے دونوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اس کا ایک درخت ہے، یہ ایک درخت کے لیے آتا جاتا ہے میرے باغ کے اندر، میرے احاطے کے اندر، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ بیچ دے، مجھے یہ بیچتا نہیں ہے. تو یہ اس کا ایک ہی درخت ہے، تو یہ آتا جاتا رہتا ہے، جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس کے بار بار آنے سے جانے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم اس کو بیچ دو، ایک ہی درخت ہے تمہارے پاس، تم تھوڑے سے زیادہ قیمت لے لو، تم اس کو بیچ دو. وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے نہیں بیچنا. آپ نے فرمایا چلو تم اس کو نہ بیچو، مجھے بیچ دو، تم مجھے ہبہ کر دو. میں نے ہبہ نہیں کرنا، مجھے بیچ دو، میں نے نہیں بیچنا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے اندر ایک درخت کی بشارت دیتا ہوں، اس درخت کے بدلے تم یہ درخت، اس جنت کے درخت کے بدلے اس درخت کو بیچ دو. بس وہ بد نصیب تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے جنت کے اندر درخت نہیں چاہیے. صحیح حدیث ہے، مسلمان تھا، کہنے لگا مجھے جنت کے اندر درخت نہیں چاہیے، میں نے یہ درخت نہیں بیچنا. تو ایک صحابی ابو الدحداح نام کے بڑے کاروباری اور بڑے جو ہے نا وہ تجربے کار، اور ایسا تجربہ کہ لوگ ان کا تجارت کے اندر تجربہ مانتے تھے، انہوں نے جب سارا معاملہ دیکھا تو وہ اس شخص سے کہنے لگے کہ تم مجھے یہ درخت بیچ دو. وہ کہنے لگا میں اس نے انکار کیا، وہ نبی کو نہیں بیچ رہا تھا، اس نے ان کو کہاں سے بیچنا تھا. وہ کہنے لگے کہ میرے باغ کا تمہیں پتہ ہے 600 درخت ہیں اس میں، تو میں تمہیں اپنا پورا باغ دیتا ہوں، تم مجھے ایک درخت بیچ دو. تو وہ شخص لالچ میں تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے پورا باغ دیتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے یہ درخت دے دیتا ہوں اس کے بدلے. انہوں نے پورا باغ جو ہے وہ اس کو دے دیا، اور وہ ایک درخت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسے جو کرنا ہے کر لیجئے. تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں اپنا باغ اس کو دے دوں ایک درخت کے بدلے، تو وہ جو آپ نے اس سے جنت کے درخت کا وعدہ کیا تھا، مجھے وہ جنت کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو آپ فرمانے لگے ہاں، تمہیں جنت کا درخت ملے گا. تو وہ بڑے خوش اپنا پورا باغ بیچ کر اور ایک درخت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر وہ گھر آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگے، بیوی اس باغ کے اندر تھی، کہنے لگی اس باغ سے نکل آؤ، یہ اب ہمارا نہیں رہا، میں نے اس کا بڑا اچھا سودا کر لیا. تو وہ بیوی کو بھی اپنے شوہر کی صلاحیتوں کا پتہ تھا، تو بڑی خوشی سے کہنے لگی کیا سودا کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے جنت کے درخت کے بدلے اپنا باغ بیچ رہے ہیں. تو بیوی بھی ایمان والی تھی، صحابیہ تھی، بڑا خوش ہوئی، کہنے لگی آپ نے بڑا ہی اچھا سودا کیا. تو بہرحال جنت کے اندر ایک درخت یا جنت کے اندر ایک گھر، گویا کہ انسان جنتی بن جاتا ہے، باقی چیزیں پھر پیچھے رہ جاتی ہیں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو مسجد اللہ کے گھر کے اندر حصہ ڈالے تو اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں. جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جی حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بندہ ایک جانور کے گھونسلے کے برابر کوئی جگہ مسجد بنائے، اب جانور کے گھونسلے کے برابر تو مسجد نہیں ہوتی، گویا کہ وہ حصہ ہوگا ایک بندے کا، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے. اب مجھے الفاظ یاد نہیں ہے، وہ اس کے اندر پرندے کے گھونسلے کے برابر کی بھی بات ہے. ایک بندہ اتنی جگہ جو ہے وہ وقف کر دے اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے. اور یہ پھر بڑی چیز ہے
دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے لیے بیٹے کی جگہ پر تھے، حضرت ابراہیم کہنے لگے مرحبا بابن صالح، نیک بیٹے کو مرحبا، خوش آمدید۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بچوں کو میری طرف سے ایک پیغام دینا کہ جنت کی مٹی جو ہے نا، جنت کی زمین بالکل خالی ہے، بیابان ہے، بے آباد ہے، اس کے اندر اب تم نے جو ہے وہ پودے لگانے ہیں، درخت لگانے ہیں، اور وہ درخت کیسے لگیں گے؟ سبحان اللہ کہو گے تو درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہو گے تو درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر کہو گے تو درخت لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ کہو گے تو درخت لگ جائے گا۔ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کسی کا ایک درخت ہو جنت کے اندر تو کیا خیال ہے؟ ہم کہیں اور ہوں گے؟ تو اللہ نے دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ نے کتنے بڑے بڑے وعدے کر رکھے ہیں۔ نہیں وہ الگ واقعہ ہے، بہرحال وہ واقعہ فرق ہے۔ تو یہ یعنی ایک درخت کے بدلے انہوں نے کہا اگر مجھے جنت کے اندر ایک درخت مل جائے میرا پورا باغ، اور میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں اس زمانے میں باغ جو ہے وہ فیکٹری کی حیثیت رکھتا تھا، آج کل کے دور کے مطابق اس زمانے میں زراعت اور باغبانی یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے باغ کی مثال پیش کی ہے، سورہ کہف میں ایک آدمی کے 2 باغ تھے۔ تو بہرحال آسیہ کتنی اللہ سے ڈرنے والی، اور ان کی دعا آپ دیکھیں کتنی زبردست ہے کہ اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت کے اندر ایک گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات دے دے فرعون اور اس کے عمل سے۔ جنت کے اندر اللہ کے قرب کی دعا انہوں نے پہلے کی، جنت کے اندر گھر کی دعا پہلے کی، اور فرعون کے عذابوں سے، فرعون کی تکلیفوں سے بچنے کی دعا بعد میں کی، کیونکہ دنیا کی تکلیف جتنی بھی زیادہ ہو جائے آخرت کے مقابلے میں وہ کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ مجھے نجات دے دے فرعون سے اور فرعون کے عمل سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ یہ فرعون اور فرعون کے سارے ساتھی میرے خلاف ہیں، سارا لشکر میرے خلاف ہے، تو فرعون اور اس کے پورے ظالم قوم سے، اس کے پورے لشکر سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے اور ان کے عذابوں سے مجھے بچا دے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم بنت عمران بھی، یہ بھی مثال ہے، جس طرح امرأۃ فرعون ہے ایمان والوں کے لیے، اس طرح مریم بنت عمران بھی التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، بس ہم نے پھونکی اس میں اپنی روح، ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی۔ حضرت مریم میں کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے گریبان میں روح پھونکی تھی۔ ایک اور آیت میں ہے فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے حضرت مریم میں اپنی روح پھونک دی، اور یہاں ہے فنفخنا فیہ من روحنا، یہ فیہ مذکر ہے، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ تو کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، وہ گریبان سے ہوتے ہوئے وہ ان کے پیٹ کے اندر چلی گئی شرمگاہ کے رستے سے، اور حمل ٹھہر گیا اللہ کے حکم سے۔ تو فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے پھونکی ان میں من روحنا اپنی روح، اور اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر گیا، اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی نشانی، حضرت مریم بھی اللہ کی نشانی، دونوں اللہ کی نشانی۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ مومنون میں ہے، ہم نے حضرت مریم کو اور ان کے بیٹوں کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دی۔ حضرت مریم نے اللہ کی اتنی عبادت کی، اللہ کی اتنی عبادت کی ایسے دور میں کہ اس دور کے اندر کفر، شرک، بدعات، یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ حضرت مریم نے اللہ کی بہت زیادہ عبادت کی۔ فرشتوں نے حضرت مریم کو بعد بہت نیک تھا، عمران اور اس کی آل عمران، یہ پوری صورت اس کے اوپر بڑا نیک تھا ان کا باپ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی خاص ان کے اوپر کرم تھا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے، اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام جہان کی عورتوں پر اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ یا مریم قنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے فرما برداری کریں، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدہ کریں اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت مریم بہت نیک تھی، اور ان کے اوپر ایسی ایسی اللہ کی طرف سے کرامتیں تھیں کہ ان کے پاس بے موسمی پھل آ جاتے تھے، جیسے آپ کو پتہ ہے۔ تو اللہ کی بڑی نیک خاتون تھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وصدقت بکلمات ربہا، انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ جماعت مراد ہو،
وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی جس طرح دیگر لوگ نماز پڑھتے ہیں آپ بھی ساتھ نماز پڑھیں ان کی. یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرح عورتیں بھی نماز پڑھتی ہوں مردوں کے پیچھے، واللہ عالم اب کیا صورت تھی. وصدقت بکلمات ربها، انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ، اور اپنے رب کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور فرما برداروں میں سے تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے سیدہ آسیہ اور سیدہ مریم کا ذکر کیا. کائنات میں افضل ترین عورتیں 4 ہیں، حضرت مریم، حضرت آسیہ بنت مزاحم، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ، اور بعض روایات کے مطابق حضرت عائشہ. تو یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کو پتہ ہے. یہ 4 کا ذکر ہے جی. حضرت فاطمہ کے، میں بھی آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین کے اندر 4 خط کھینچے، 4 لائنیں کھینچی. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا افضل نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ تو بنت خویلد، حضرت خدیجہ، اور فاطمہ بیوی، حضرت فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، امراۃ فرعون، فرعون کی بیوی کا نام آسیہ ہے. یہ 4 ہیں ایک حدیث میں. دوسری حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، دوسری حدیث ہے کہ کمل من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سے لوگ مکمل ہوئے ہیں، نبی بنے ہیں، کامل ہوئے ہیں. ولم یکمل من النساء، عورتوں میں کامل عورتیں نہیں ہوئیں سوائے آسیہ امراۃ فرعون، سوائے آسیہ فرعون کی بیوی، ومریم بنت عمران، مریم بنت عمران، وان فضل عائشہ علی النساء، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر. تو یعنی گویا کہ حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ یہ کائنات کی افضل ترین عورتوں میں سے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے مثال ہے. یعنی 4 ایک حدیث میں ہیں، اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ کا اضافہ ہے. تو حضرت عائشہ کی فضیلت بھی باقی عورتوں پر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحياة شوقا إلى